ایک مرتبہ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے خطرناک ارادے کے ساتھ اپنے گھر سے نکلے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے اور فضالہ کا دل دشمنی سے بھرا ہوا تھا، عداوت کے شعلوں میں جل رہا تھا اور حسد کی آگ چنگاریاں مار رہی تھی۔ فضالہ اپنے گھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کی غرض سے نکلے۔ یہ ارادہ لے کر جس وقت کعبۃ اللہ میں پہنچے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے ہیں۔ فلما دنا منہ، جب فضالہ نبی کریم علیہ السلام کے قریب پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا اور استفہامیہ انداز میں ارشاد فرمایا، افضالہ، کیا تم فضالہ ہو؟ تو انہوں نے کہا نعم، جی ہاں میں فضالہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماذا کنت تحدث به نفسک، تم اپنے آپ سے کیا بات کر رہے تھے، یعنی دل میں تم کیا لے کر آئے ہو؟ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو متنبہ کیا اور پوچھا کہ تمہارے دل میں کیا ہے، تو فضالہ کہنے لگے لا شیء، میرے دل میں کوئی شے نہیں، میں تو ویسے ہی آیا ہوں، میرا کوئی خطرناک ارادہ نہیں یا کسی اور کام کی غرض سے نہیں آیا، بلکہ الٹا یہ کہہ دیا کنت اذکر اللہ تعالی، میں تو اپنے رب کا ذکر کر رہا تھا۔ فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ آپ اس لیے مسکرائے کہ فضالہ کا دل کسی بات سے بھرا ہوا ہے، بغض و حسد میں جل رہا ہے اور نبی کریم علیہ السلام کے سامنے اقرار نہیں کرتا اور باتیں وہاں چھپاتا ہے کہ جہاں سے باتیں چھپائی جا سکتی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ساتھ ہی فضالہ سے کہا استغفر اللہ، اپنے گناہ کی اپنے اللہ سے معافی مانگو، جو تم برا ارادہ کر کے آئے تھے اس ارادے سے تائب ہو جاؤ۔ حضرت فضالہ کہتے ہیں ثم وضع یدہ علی صدری، نبی کریم علیہ السلام نے اپنا مقدس ہاتھ میرے سینے پر رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ جس وقت حضرت فضالہ کے سینے پر نبی پاک علیہ السلام نے اپنا دست مبارک رکھا تو فضالہ کہتے ہیں مجھے زندگی بھر کبھی بھی اتنا سکون نہیں ملا تھا جتنا سکون مجھے اس وقت نصیب ہوا۔ میرا دل بڑا مطمئن ہو گیا، دل میں چین آ گیا، دل ٹھنڈک سے بھر گیا، دل کو بڑا خوشگوار ماحول ملا اور میں نے بڑی راحت محسوس کی۔ میں نے سمجھا کہ میری ساری بے چینیاں ختم ہو گئی ہیں، میں نے سمجھا کہ میرے کندھوں پر جو بوجھ تھے وہ سارے بوجھ اتر گئے ہیں۔ فضالہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ حضرت فضالہ بعد میں لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کی اتنی برکت ہے۔ فرماتے ہیں واللہ ما رفع یدہ عن صدری حتی ما خلق اللہ شیئا احب الی منہ، خدا کی قسم ہے ابھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک میرے سینے سے نہیں اٹھایا تھا کہ اس سے پہلے اللہ پاک نے پوری کائنات سے زیادہ آپ کا چہرہ میرے لیے محبوب بنا دیا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید کرنے کے ارادے سے آئے تھے، مگر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور دولت ایمان میسر آ گئی۔ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اور آپ کے علم کی جو وسعت ہے آپ اس کا بھی اندازہ لگا لیجئے، اور اس کی ایک جھلک یہ بھی سامنے آئی کہ ایک شخص دل میں جو چھپائے ہوئے ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اس کو جان لیا کہ تمہارے دل میں یہ ہے۔ پھر وہ اگرچہ برے ارادے سے آیا تھا مگر نبی پاک علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے قریب ہونے کے بعد بھی یہ جہنمی رہے، اگرچہ وہ قریب ہوا ہے قتل کی نیت سے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اپنے قرب کا رنگ دکھایا۔ اپنا مقدس ہاتھ جب حضرت فضالہ کے سینے پہ رکھا تو وہی جو اجڑا ہوا دیار تھا اور وہی جو ایک کھنڈر اور ویران بستی تھی، وہی دل جس میں کوئی تجلی نہیں تھی، کوئی نور نہیں تھا، کوئی سرور اور کوئی مہک نہیں تھی، نبی کریم علیہ السلام کے وہ مقدس ہاتھ جن کے بارے میں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے،
تیرے ہی دامن پہ ہر عاصی کی پڑتی ہے نظر، ایک جان بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے۔